اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک محترم و بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان تک پہنچا دیا، اور جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، اور اس سے زیادہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا آخری عشرہ نصیب فرما دیا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ آخری عشرہ اس رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی عشرہ یہ آخری عشرہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا سمجھے نچوڑ ہے، یہ عطر ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے کہ یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ گو کہ پورا رمضان یہ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا خزینہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نفل اور سنتوں کا ثواب فرضوں میں لکھ رہے ہیں، اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر پہنچا رہے ہیں۔ ہماری مالی عبادات، ہماری بدنی عبادات کا ثواب اور اجر کتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے، لیکن اس آخری عشرے کے اندر آخری عشرے کی عبادات کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آخری عشرہ سب سے زیادہ جو ہے نا عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی مغفرت پانے کا، اللہ کی رحمت کو پانے کا جو ہے نا یہ سبب بنتا ہے، کیونکہ اس آخری عشرے کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک رات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ تو آخری عشرہ جو ہے وہ پورے رمضان کے اندر ممتاز ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ آتا تو آپ اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ راتوں کو خود بھی اٹھ کر پورے عشرے آپ نے جو ہے اس پورے عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول تو آپ کا ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کی کمر کس لیتے کیا کرتے تھے، اور اس آخری عشرے کے اندر آپ عبادت کا حکم اور اپنے گھر والوں کے تاکید کیا کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے یہ اللہ کی سب سے پیاری رات ہے اس مہینے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ پہلی امتوں کی عبادات کے تذکرے کر رہے تھے کہ پہلی امتیں عبادتوں کے اندر بہت آگے تھیں۔ حضرت جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی کس طرح سے وہ لگے رہے، عبادات کے اندر لگے رہے، اور پہلی امتوں کے کچھ جو لوگ گزرے ہیں ان کی عمر کوئی 500 سال ہوتی تھی، کوئی 700 سال ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح کی عمر تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی عبادات کی تھی۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ وہ عبادت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال عبادت کی ہوئی ہے اللہ کی۔ تو آپ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، نہ ہماری تو وہ تو پہلے کی امتیں تو ہم سے عبادات پہ بھی آگے چلے گئیں، تو ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی عبادات کر سکے، راضی کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بخشنے کے لیے، اس امت پر اپنی رحمت کو خاص کرنے کے لیے اپنے محبوب پر یہ صورت اتار دی، سورہ قدر اللہ نے اتار دی، اور اس میں بتا دیا کہ ایک رات ایسی میں اس امت کو دوں گا، ایک رات ایسی اتاروں گا کہ جب امت اس رات میں کو پا لے گی، اس رات میں عبادت کر لے گی، اس رات میں مجھے منا لے گی، تو پھر میں ان کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 83 سال سے اوپر، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر اس ایک رات کے اندر عبادت کر لی جائے، اس ایک رات کو پا لیا جائے تو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مومن بندے کی زندگی میں تو کتنے رمضان آتے ہیں، اور اس رمضان کے اندر اگر ہر رات میں جاگ کر شب قدر کو پا لیا تو زندگی کے اندر دیکھیں نا کتنے سینکڑوں سالوں کی عبادات اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کی رحمت تو اپنے بندوں کے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کہیں رمضان سے پہلے جو ہے وہ نصف شعبان کی رات کو دیکھ کر، کہیں اللہ رمضان کا کے باقی عشرے دے کر، اور اس سے بڑھ کر یہ رمضان کا آخری عشرہ دے کر، شب قدر دے کر اپنے بندوں کو بخشنا چاہتی ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے؟ تو یہ رات جو شب قدر کی رات، یہ پورا عشرہ ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ پورے عشرے کا یہ اعتکاف کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو کم از کم اس رات کو پانے کے لیے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان 5 راتوں کی عبادات میں سے کوئی ایک رات ہمیں ضرور شب قدر کو ہم پا سکتے ہیں۔
शब قدر میں شب قدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے نام سے یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ جانی پہچانی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا معنی اصل میں ہوتا ہے تنگی کا۔ اصل میں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس آسمان دنیا سے اللہ کے فرشتے اس قدر تعداد کے اندر اترتے ہیں اس زمین کے اوپر کہ یہ زمین اپنی فراغی کے باوجود فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ فرشتے جو ہیں، کہتے ہیں فرشتے عبادات کرنے والوں کے لیے، مغفرت مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں لگا ہوا ہوگا، وہ ذکر و عبادت میں لگا ہوگا، وہ دعاؤں میں لگا ہوا ہوگا، تو وہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرشتے بھی مومن بندے کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یوں لگتا ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا بخشنے کا ارادہ چاہتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خود ہی اتار کر کہہ رہا ہے جاؤ میرے بندے جہاں جہاں مجھے پکار رہے ہیں، جہاں جہاں مجھے میری عبادت کر رہے ہیں، جہاں جہاں مجھ سے مانگ رہے ہیں، تم جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی پیاری رات ہے، بڑی برکت اور رحمت والی رات ہے، بڑی اللہ کو منانے کی رات ہے۔ یہ آخری عشرہ تو سب سے قیمتی عشرہ ہوتا ہے، اسی میں تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم نے اپنی کمر کسنی ہے، اسی میں تو ہم نے اٹھنا ہے، غفلت نہیں کرنی۔ تو یہ غفلت انسان کو پھر بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو یہ رات جو ہے یہ رات ہمارے انعام لے کر آ رہی ہے، اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ مطلب یہ جیسے یہ طاق راتوں کے اندر 5 طاق راتوں کے اندر ہو سکتا ہے ایک سال کے اندر یہ 21ویں میں آ جائے، اگلے سال کے اندر 29ویں میں آ جائے، تو اسی طرح اس کی ترتیب ہر سال کے اندر بدلتی رہتی ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اس رات کو متعین کر دیا تھا اور اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہی ہوں اس وقت کہ آپ آئے، کہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد سے باہر تشریف لائے اس آخری عشرے کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ میں بتا دوں کہ یہ رات جو ہے یہ اس رات میں متعین ہے، یہ لیلۃ القدر اس رات کو مخصوص ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آپ جب باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے، ان کو جھگڑا کرتے دیکھ کر آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے جھگڑا کرنے کی بے برکتی کی وجہ سے میرے دل پر سے یہ علم اٹھا لیا گیا ہے کہ میں تو تمہیں بتانے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی بے برکتی کی وجہ سے مجھ پر یہ علم اٹھا لیا گیا۔ اللہ ہی ہے جو علم دیتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جھگڑے کی مذمت بیان کی گئی ہے، جھگڑا کی بے برکتی کی وجہ سے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ کیوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، یہ اتنی رحمت اور برکت والی رات ہے، یہ اتنی قیمتی رات ہے، تو امت جو ہے وہ اس کو پانے کی جستجو میں لگے، محنت میں لگے، عبادات میں لگے، قیام میں لگے، دعاؤں میں لگے۔ تو جب ان 5 راتوں میں سے کسی کو میں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کوئی ایک رات ضرور ان کی قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمت جو ہے نا اپنے بندوں کو ڈھونڈنے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری عبادت میں لگے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو ان 5 راتوں کے اندر سے اس رات کو تلاشنا ہے، اس رات میں کھڑا ہونا ہے، اس رات کے اندر قیام جتنا ہو سکے کریں، قرآن کی تلاوت